اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا، مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنے بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اسی لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پھسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے۔ دیکھ، آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا، اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ تب خداوند نے اسے کہا، نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا۔ اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا، اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا۔ اور ہنوک سے ایرات پیدا ہوا، اور ایرات سے مہویائل پیدا ہوا، اور مہویائل سے متوسائل پیدا ہوا، اور متوسائل سے لمک پیدا ہوا۔ اور لمک نے 2 عورتیں بیاہ لایا، ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام زلہ تھا۔ اور ادا کے ایبل پیدا ہوا، وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں۔ اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا، وہ بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا۔ اور زلہ کے بھی توبل قائن پیدا ہوا، جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا، اور ناما توبل قائن کی بہن تھی۔ اور لمک نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اے ادا اور زلہ، میری بات سنو۔ اے لمک کی بیویوں، میرے سخن پر کان لگاؤ۔ میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا، اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا۔ اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لمک کا 70 اور 7 گنا۔ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا، اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا، اور اس کا نام سیت رکھا۔ اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا۔ اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ ہدیہ کی قبولیت اور حسد کی نفسیات۔ قابیل کاشتکار اور حابیل چرواہا نے خدا کے حضور اپنی محنت کا نذرانہ پیش کیا۔ خدا نے حابیل کے ہدیے کو قبول کیا، لیکن قابیل کے ہدیے کو نہیں۔ تفسیر: یہاں اہم نقطہ ہدیے کی قیمت نہیں بلکہ نیت اور ایمان تھا۔ عبرانیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ حابیل نے ایمان کی راہ سے بہتر قربانی گزاری۔ خدا نے قابیل کو خبردار کیا کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ گناہ عمل سے پہلے سوچ میں پیدا ہوتا ہے، اور انسان کو اپنے جذبات، غصہ اور حسد پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا قتل اور الہی انصاف۔ قابیل نے نصیحت کے باوجود اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ جب خدا نے پوچھا، تیرا بھائی کہاں ہے؟ تو قابیل کا جواب، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ انسانی بے حسی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ تفسیر: حابیل کا خون جو زمین سے پکارتا تھا، اس بات کی علامت ہے کہ خدا کی نظر میں انسانی جان کی حرمت سب سے مقدم ہے۔ قابیل کو موت کی سزا نہیں دی گئی، بلکہ اسے آوارہ اور خانہ خراب کر دیا گیا۔ زمین پر لعنت کا مطلب یہ تھا کہ اب اسے رزق کے لیے آدم سے بھی زیادہ مشقت کرنی پڑے گی۔ خدا نے اسے ایک نشان دیا جو اس کے جج ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے رحیم ہونے کی بھی علامت ہے کہ وہ مجرم کو بھی توبہ کی مہلت دیتا ہے۔
قابیل کی نسل اور انسانی تہذیب کا عروج۔ متن کا اگلا حصہ قابیل کی نسل، ہنوک، لمک وغیرہ کا ذکر کرتا ہے، جنہوں نے شہر بسائے، موسیقی کے آلات بنائے اور لوہے کے ہتھیار تیار کیے۔ تفسیر: یہ حصہ ظاہر کرتا ہے کہ انسانی تہذیب، آرٹ اور ٹیکنالوجی نے ترقی تو کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی بڑھتا گیا۔ لمک کا کردار یہاں اہم ہے۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے 2 شادیاں کیں، خدا کے بنائی ہوئی ایک مرد ایک عورت کی ترتیب کو بدلا اور فخریہ انداز میں قتل کا اعتراف کیا۔ یہ 7 گنا بدلہ کے مقابلے میں 70 اور 7 گنا کی بات کر کے انسانی انتقام کی ہولناکی کو بیان کرتا ہے۔ سید کی پیدائش اور نئی امید۔ باب کے اختتام پر آدم کے تیسرے بیٹے سید کا ذکر ہے۔ سید کا مطلب ہے عوض یا مقرر کیا ہوا۔ تفسیر: حابیل کی موت اور قابیل کی گمراہی کے بعد خدا نے سید کے ذریعے ایک نئی پاک نسل کا آغاز کیا۔ متن کی آخری سطر بہت اہم ہے۔ اس وقت سے لوگ یہوہ یعنی خداوند کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف دنیاوی تہذیب یعنی قابیل کی نسل اپنی طاقت بڑھا رہی تھی، تو دوسری طرف سید کی نسل کے ذریعے خدا کی باقاعدہ عبادت اور روحانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔